اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم۔ خوشنودی امام حسن مجتبی علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سید ریحان کا لکھا ہوا ایک کلام، اس کے چند بند آپ مومنین کی سماعت کی نظر پیش کرتا ہوں۔ خوشنودی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شبیہ رسول زمن آ گئے ہیں، جو زہرا کے گھر میں حسن آ گئے ہیں۔ شبیہ رسول زمن آ گئے ہیں، جو زہرا کے گھر میں حسن آ گئے ہیں۔ نبی نے جو ابتر کا تانا سنا تھا، خدا نے بھی کوثر کا وعدہ کیا تھا، خدا نے بھی کوثر کا وعدہ کیا تھا، تو پورا ہوا چاہتا ہے یہ وعدہ، اسی کی یہ بن کے کرن آ گئے ہیں۔ شبیہ رسول زمن آ گئے ہیں، جو زہرا کے گھر میں حسن آ گئے ہیں۔ ضرورت جو دین نبی کو پڑی تھی، تو جنگوں میں تیغ حسن جلوہ گر تھی، تو جنگوں میں تیغ حسن جلوہ گر تھی، جو صلح حسن کی ہے دین کو ضرورت، قلم کے دکھانے کو فن آ گئے ہیں۔ شبیہ رسول زمن آ گئے ہیں، جو زہرا کے گھر میں حسن آ گئے ہیں۔ نوشتہ وہ صلح حسن کا لکھا کر، یہ سمجھے کہ آئے حسن کو ہرا کر، یہ سمجھے کہ آئے حسن کو ہرا کر، خبر کیا تھی اس صلح نامے کی صورت، وہ خود لے کے اپنا کفن آ گئے ہیں۔ شبیہ رسول زمن آ گئے ہیں، جو زہرا کے گھر میں حسن آ گئے ہیں۔ جمل کے شقیق کربلا تک جو پہنچے، جو قاسم کو دیکھا تو بھاگے یہ کہہ کے، جو قاسم کو دیکھا تو بھاگے یہ کہہ کے، وہاں بھی اچانک حسن آ گئے تھے، یہاں بھی اچانک حسن آ گئے ہیں۔ شبیہ رسول زمن
آ گئے ہیں جو زہرا کے گھر میں حسن آ گئے ہیں، حسن کا ہے صدقہ جو پڑھتے ہیں قائم، یہ خدمت رہے مولا نسلوں میں دائم، یہ خدمت رہے مولا نسلوں میں دائم، علی کی جو چوکھٹ کو چوما کیے تھے اسی سے یہ سید سخن آ گئے ہیں، شبیہ رسول زمن آ گئے ہیں، جو زہرا کے گھر میں حسن آ گئے ہیں۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا آغا صاحب سے کہ وہ آئے اور خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آج کی شب کی باسعادت، بابرکت سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں اور تمام مومنین کی بارگاہ میں ولادت باسعادت کہ خداوند متعال ہم کو دنیا اور آخرت میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے ساتھ قرار فرمائے۔ اس آیت شریفہ سورہ کوثر کی جس کی تلاوت کی، وہ سورہ کہ جو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے اس کو نسبت دی جاتی ہے، کہ جس کی تفصیلات، جس کی تفسیر، جس کی تشریح علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج اسی مناسبت سے ظاہر ہے ہمارا جو ٹاپک ہے نبوت کا، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن انشاءاللہ کلام کے درمیان میں، گفتگو کے درمیان میں امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں انشاءاللہ بہت ہی مختصر، تاکہ اس ذکر سے ہم محروم نہ رہ سکے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے منسوب نہج البلاغہ میں جو انبیاء کی بعثت اور ارسال رسول، انبیاء کو بھیجنا، اس کا فلسفہ، ایک نقطہ، ایک فلسفہ، اس نقل کے مطابق امیر المومنین سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دفائن العقول، چھپی ہوئی فطرت،
اس کو در حقیقت انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ جو خداوند متعال نے سورہ اعراف میں آیت 172 میں جو خداوند متعال نے عہد و پیمان اور وعدہ جو لیا تھا، جو یقینی طور پر کسی کو بھی یاد نہیں ہے، اس کو خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں قرار دیا، اس عہد و پیمان کو، کہ وہ عہد و پیمان خداوند متعال کی ربوبیت، الستو بربکم، قرآن کی آیت اور روایت معتبرہ اور بحسب ظاہر اہل سنت کے بعض روایتوں میں بھی ظاہراً یہ اشارہ ملتا ہے، ورنہ ہمارے روایت معتبرہ میں موجود ہے کہ ان عہد و پیمان میں سے ایک، یعنی خدا کی ربوبیت کے بعد جو دوسرا عہد و پیمان تھا وہ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت اور 12 اماموں کی امامت کے بارے میں خداوند متعال نے تمام بنی آدم سے عہد و پیمان لیا، اور طوعاً و کرہن سبھی نے وہاں پر بلا کہا، ہاں کہا، لبیک کہا۔ یہ وہ عہد و پیمان کہ جس کو امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فطرت انسانی میں قرار دیا گیا، اور انبیاء کی بعثت اس توحید کا جو پیغام ہے، یہ جو توحید کا پیغام ہے جس کو قرآن نے بالصراحہ کا الستو بربکم کہہ کر یہ فطرت انسان کے اندر قرار دی گئی۔ توحید کی فطرت، توحید کا جو عقیدہ ہے وہ انسان کی جبلت میں، انسان کی فطرت میں بائی ڈیفالٹ قرار دیا، اور موحد جو توحید پرست ہے وہ اس کو اس لیے احساس نہیں کر پاتے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ہم تو خدا کو پکارتے ہیں، ہمارے ایمان میں خدا ہے، لیکن واضح طور پر یہ فطرت محسوس کرے گا وہ شخص کہ جو عقیدہ توحید اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ جس کو امام صادق علیہ السلام بحسب ظاہر شخص زندیق ہے، ملحد ہے، لادین ہے، ایتھیسٹ ہے۔ امام جو نمائندہ نبی ہے، وہ سارے کام جو انبیاء کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہی کام آگے ائمہ اطہار علیہ السلام تک منتقل ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اس شخص کو کہ جو بحسب ظاہر لادین ہے، مادہ پرست ہے، مٹیریلسٹ ہے، خدا کا منکر ہے، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہا کہ دلنی علی اللہ سبحانہ و تعالی، مجھے خدا کی طرف رہنمائی کیجیے، ما ہو، خدا کون ہے، خدا کیا ہے؟ فقط اکثر علی المجادلون وحیرونی، لوگ اکثر بحث کرتے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فقال له علیہ السلام، امام علیہ السلام نے اس کو یوں ارشاد فرماتے، یا عبداللہ هل رکبت سفینہ، کیا کبھی تم کشتی میں سوار ہوئے؟ کبھی تم کشتی میں سوار ہوئے؟ اس نے کہا کہ بے شک ایسا ہوا۔
قال فهل قصرت بك حيث لا سفینہ تنجیک، کیا ایسی سچویشن آئی کہ تمہاری کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی اور کوئی اور کشتی نہیں تھی کہ جو تم کو نجات دیتی، نہ کوئی نجات دینے والا تھا، بچانے والا تھا، کیا ایسی سچویشن کریٹ ہوئی، ایسی سچویشن آئی؟ قال نعم۔ امام علیہ السلام دیکھیں، یہ ہے فطرت، یہ ہے وہ فطرت کہ جس کو امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یثیر لہم دفائن العقول، کہ جو انسان کی فطرت میں وہ گنجینہ، وہ دفینہ، وہ خزانہ جو پوشیدہ ہے، نبی آ کر، انبیاء آ کر اور اولیاء خدا، اوصیاء انبیاء، وہ آ کر اس کو اس طریقے سے اجاگر کرتے کہ جس کی یہ مثال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ کہا کہ ایسی صورتحال پیش آئی، اس نے کہا کہ ہاں۔ امام علیہ السلام نے فوراً اس کو روکا اور پوچھا حل تعلق قلبک ہنالک ان شیئا من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطتک، کہا تمہارے دل میں یہ خیال آیا، تمہارا دل کسی سے کنیکٹ ہوا، کسی سے دل کنیکٹ ہوا فوراً، اور کنیکشن کا زمانہ ہے، وائی فائی کا زمانہ ہے، کیسے جیسے ہی آپ کا موبائل وائی فائی سے کنیکٹ ہوتا ہے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہا تمہارا دل بھی کسی سے کنیکٹ ہوا، متصل ہوا کہ کوئی شے، کوئی چیز، کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو مجھے اسے نجات دے دے گا۔ یہ نقطہ توجہ کیجیے گا۔ خوب اگر انسان اور یہی مادی دنیا ہے سب کچھ، تو یہ دل کا متصل ہونا کسی سے، یہ میٹا فزکس ہے، یہ اس مادی دنیا سے باہر ہے، یہ فزیکل دنیا سے باہر ہے۔ جب کوئی چیز ہی نہیں، کوئی شے ہی نہیں، آپ ہی ہیں اور آپ کے اطراف میں یہی مادہ ہے، تو پھر خدا کہاں ہے؟ یہ جو دل میں خیال آیا اس ذات کے بارے میں کہ جس کو امام صادق اس نقل کے مطابق ارشاد فرماتے کہ کیا تمہارا دل جو ہے وہ کنیکٹ ہوا کسی چیز سے، کہ کوئی قادر ہے جو مجھے اس دلدل سے، اس مصیبت سے باہر نکالے گا، نجات دے گا؟ یہ شخص کہتا ہے کہ ہاں، میرے دل میں یہ خیال تو آیا، اور چاہے انسان موحد ہو چاہے غیر موحد، زیادہ آسانی سے جو وہ اس کو احساس کرے گا، کیونکہ خالی الذہن ہے۔ ہم تو تعلیمات، الحمدللہ تعلیمات قرآنی اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام سے تربیت یافتہ ہے، تو شاید ہمارے دل میں یہ خیال آئے تو یہ تو ہماری تعلیمات کی بنا پر ہے۔ نہیں، انسان بہت اچھے طریقے سے اس کو، دو چیزوں کو الگ کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کہ امام نے جو اسے سوال کیا، کہا کہ ہاں بالکل میرے دل میں ایسا خیال آیا۔ امام علیہ السلام فرماتے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ذالک الشیء هو اللہ القادر، وہی چیز جو تمہیں، جس چیز کے بارے میں خیال آئے کہ شاید مجھے اس مشکل سے، اس مصیبت سے باہر نکال دے، امام فرماتے وہی چیز، وہی شے جس کے ساتھ تمہارا دل کا تار جڑا، وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہی خداوند متعال ہے کہ اللہ القادر علی الانجاء حیث لا منجی، کہ تمہیں وہ خدا کے جو قدرت رکھتا ہے کہ نجات دے جہاں پر کوئی بھی نجات دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی ظاہر میں نجات دینے والا نہیں ہے۔ وعلی الاغاثہ حیث لا مغیث، اور ایک شخص کہ کوئی، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو قادر ہے نجات دینے کے اوپر اور فریاد پہنچنے کے لیے، فریاد رسی کے لیے جہاں پر کوئی سننے والا نہیں ہے، حیث لا مغیث۔ تو جو فرمایا آپ نے، یہ ہے انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا کام، کہ کس طرح جو ہے وہ انسان کو
کس طرح جو ہے وہ چھپی ہوئی فطرت کو اجاگر کرنا. یہ ہے نبی انبیاء جو ہمارا ٹاپک ہے، ورنہ انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام. خوب، لہذا انبیاء کو جو بھیجا وہ ہمارے ہدایت کے لیے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اور سعادت ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی سعادت کی طرف ہدایت دینے کے لیے. اب یہاں پر سید محسن خرازی صاحب بدایت المعارف یہاں پر فرماتے ہیں، صاحب بدایت المعارف الالہیہ، یہاں پر جو ہے وہ فرق بیان کرتے ہیں نبی، رسول اور اولو العزم نبی، اولو العزم رسول. نبی کا معنی بیان کیا جاتا ہے، نبی یعنی خبر دینے والا، المخبر عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے جو وہ خبر دیتا ہے. اللہ کی طرف سے جو خبر دیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں. اور اصطلاح میں یعنی یہ تو ڈکشنری کے اعتبار سے تھا، نبی کا معنی نبی یعنی خبر دینے والا، لیکن اصطلاح میں جو نبی کی تعریف کی ہے کہ وہ انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خبر دے بغیر کسی انسانی واسطے کے، بغیر کوئی انسانی سورس کے. کوئی انسانی سورس نہیں ہوگا اللہ کی. دیکھیں، آپ بھی اپنے بچوں کو حدیثیں سناتے ہیں، قرآن کی آیات سناتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کی آیات آپ سنا رہے ہیں اللہ کی خبر ہے نا، اللہ کے بارے میں خبر ہے، اللہ کی خبر دے رہے ہیں، لیکن تھرو پراپر چینل ہے. یہ کون ہے؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اگر کوئی روایات آپ سناتے ہیں تو ائمہ اطہار علیہ السلام کے وسیلے سے ہے. تو نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہے کہ جو وداؤٹ اینی ہیومن سورس، انسانی سورس نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی وحی کے ذریعے سے نبی کو اطلاع پہنچاتا ہے، خبر دیتا ہے. اور نبی جو خبر دیتا ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے دیتا ہے بغیر کسی واسطے انسانی کے. کوئی انسانی اور ہیومن سورس نہیں ہے. اب کبھی فرشتوں کے ذریعے سے وحی ہوتی ہے، جناب جبرائیل سلام اللہ علیہ جو ہے وہ کبھی لے کر آتے ہیں وحی کو، اور کبھی خود خداوند متعال ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا انبیاء اطہار علیہ السلام کو مستقیماً پیغام پہنچاتا ہے. کہ علامہ طباطبائی جو ہے وہ یعنی وحی کے ذریعے سے، یاد رکھیے گا کہ وحی فقط انبیاء کو ہوتی ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی وحی کا اطلاق ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے. وحی کا اطلاق، وحی کا استعمال جو ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ مصداق ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی وہ وحی اصطلاحی نہیں، وحی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو کوئی کلام ہوتا ہے ان کا وہ کلام الہی ہوا کرتا ہے. یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو وحی خداوند متعال کی طرف سے ہوتی ہے وہ انبیاء کے اوپر ہوتی ہے، کہ جس کو اصول کافی میں نبی، رسول اور محدث حدیث یعنی جو فرشتوں سے گفتگو کرنے والے ہیں، محدث یعنی جو فرشتوں سے گفتگو کرنے والے ہیں، ان کا فرق اصول کافی میں بیان کیا گیا ہے. اور وحی کا اطلاق جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ وحی خداوند متعال کی طرف سے، اگرچہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ خود جو مصحف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ در حقیقت جو ہے وہ جناب جبرائیل کے ساتھ جو گفتگو تھی اور جو پیغامات تھے وہ در حقیقت
روایت کے مطابق امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کہ بنت رسول سلام اللہ علیہ جو کہتی جا رہی تھی اور وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ لکھتے جا رہے تھے. یہ مصحف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے کہ جس کے اوپر ہمارے پاس روایتیں کثیرہ موجود ہے, صحیح روایت موجود ہے. لہٰذا لیکن وحی کا اطلاق جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہی ہے. اگرچہ لغت کے اعتبار سے تو قرآن نے شہد کی مکھی کو بھی کہا ہے, لیکن وہ مجازی معنی میں, اس معنی میں نہیں ہے. یہ جو وحی جو انبیاء کے ساتھ جس کا استعمال کیا جاتا ہے, جیسے قرآن کی آیت ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 162, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین. من بعدہ, کہ ہم نے آپ پر وحی کی جس طریقے سے حضرت نوح اور حضرت نوح کے بعد آنے والے انبیاء کے اوپر جو ہم نے وحی کی. کہ قرآن جو ہے وہ سورہ شورا آیت نمبر 51 میں خدا متعال اس طریقے سے ارشاد فرماتے کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کہ خدا متعال کسی سے جو وہ کلام نہیں کرتا الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا, یا وحی کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے یا کسی ملک اور فرشتے کو بھیجتا ہے. خوب, یہ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح جو اپنے مقام پر, تو یہ ہے نبی. بس نبی جو ہے وہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے خبر دیتا ہے, اس کو وحی ہوتی ہے, اور ایک اور نقطہ کہ اس کو وحی ہوتی ہے, اور وحی کو جب بیان کیا کہ وحی ہوتی ہے, یعنی خدا متعال جب کلام کرتا ہے تو یا وحی کے ذریعے سے کرتا ہے, یا حجاب کے پیچھے سے کرتا ہے, یا رسولوں کو یعنی فرشتوں کو بھیج کر کرتا ہے. اگرچہ قرآن میں ہدایت تکوینی کے لیے بھی وحی کا اطلاق ہوا ہے. ہدایت تکوینی اعلیٰ اس کی تشریح اپنے مقام پر, لیکن گویا یہ ہے کہ ایک قسم کی جو ہے وہ انسان کسی بھی مخلوق میں خداوند متعال بائی ڈیفالٹ کوئی چیز رکھے تو اس کا بھی وحی کا اطلاق ہوا ہے. جیسے سورہ نحل میں آیت نمبر 68 میں, سورہ نحل آیت نمبر 68 میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, کہ خداوند متعال نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں پر قرار دے. تو اب یہاں پر وحی کوئی جناب جبرائیل نعوذ باللہ وحی نہیں لے کر آئے تھے, بلکہ یہ ان کی فطرت میں قانون, ان کی خلقت میں, ان کی جبلت میں یہ رکھا تھا, جس طرح ہماری جبلت میں بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ مجازاً قرآن نے وحی کا اطلاق اور وحی کا استعمال کیا ہے وہاں پر. بہرحال بس نبی کے مشہور ہے, روایات بھی ہے اس سلسلے میں کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہیں, اور 1,24,000 انبیاء میں سے بعض رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہے. یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے, لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے. بس رسول جو روایتوں نے بیان کیا 313 رسول ہیں. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ علامہ طباطبائی اس کو بیان کرتے ہیں تفسیر میزان میں اس انداز سے کہ نبی لوگوں کے درمیان بین للناس صلاح معاشهم و معادهم من الاصول الدین و فروعه, کہ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام یہ کہ لوگوں کے درمیان بیان کریں جو ان کی معاش, ان کی زندگی, ان کی آخرت, اصول, فروع, اصول دین, فروع دین, یا معاش کے اصول, یا معاد, قیامت
اور آخرت کے اصول اور اس کی احکام، اس کی فروع، اس کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ نبی کا کام ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ تبلیغات کرنا جو بھی صاحب شریعت، نبی، رسول دین لے کر آئے ہوتے ہیں اس کی تبلیغ کرنا. علی مقتضت عنایت اللہ من ہدایت الناس الی سعادتہم، اس بنا کے اوپر کہ جو لوگوں کی ہدایت جو ان کو سعادت تک پہنچا دے، جس ہدایت کا بھی جو تقاضا ہے اس کی تعلیمات نبی اپنی قوم کو دیتے ہیں. یہ ہے نبی. بس نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے فقط تبلیغ کرنا کہ جو جس شریعت کی بھی انڈر میں یہ نبی ہے، ان کی قوم ہے، نبی آ کر جو کہ ان کو اصول، فروع، ان کی زندگی اور ان کی آخرت سے متعلق. اور رسول کون ہوا کرتا ہے؟ وَرَسُولُ هُوَ الْحَامِلُ لِرِسَالَةٍ خَاصَّةٍ. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ واضح بیان نہیں ہے کہ صاحب شریعت انبیاء کون کون سے ہیں، اگرچہ بعض کے بارے میں ملتا ہے، لیکن رسول کون ہوا کرتا ہے؟ کہتے ہیں رسول ایک خاص قسم کا ان کو ٹاسک دیا ہوتا ہے. رسالت کا ایک خاص ٹاسک ہے. رسول هو الحامل لرسالت خاصۃ، کیونکہ رسول میسنجر ہے. ان کو ایک خاص جو ہے وہ علامہ طباطبائی کی تعبیر پڑھ رہا ہوں، ورسول هو الحامل لرسالت خاصۃ مشتملۃ علی اتمام الحجہ، یعنی یہاں پر اتمام حجت ہوتا ہے کہ جس کی مخالفت کے اوپر ہلاکت ہے، عذاب ہے، وغیرہ وغیرہ. بس انبیاء بیان کرنے والے ہیں، رسول ایک خاص اسپیشل ٹاسک کے ساتھ آتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد رسول کے اندر بھی ایک خاص قسم کے انبیاء ہیں جو اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں، صاحبان عزم. یہ 5 ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اولو العزم انبیاء ہے. اولو العزم انبیاء کہ جو فضیلت اور مرتبے میں انتہائی اعلیٰ درجے پر ہے، اور ان سے توجہ کریں، قرآن کی آیت ہے کہ باقی انبیاء سے میثاق اور عہد کو لیا، لیکن ان سے جو عہد و پیمان لیا وہ سخت قسم کا عہد و پیمان لیا. کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، وَإِذْ أَخَذْنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ ہم نے انبیاء سے ان کا عہد و پیمان لیا، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ان 5 انبیاء سے جو اولو العزم انبیاء ہیں، ان سے ہم نے بہت ہی سخت قسم کا جو عہد و پیمان لیا ہے. اس کے بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہے، ان کی اپنی شریعت ہے. جیسے حضرت موسیٰ کی شریعت توریت جو یہودی ماننے والے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کی شریعت پر ہے. حضرت ابراہیم کی بھی اپنی ایک شریعت تھی، صحف ابراہیم کے، جس کا قرآن میں ذکر ہے، صحف ابراہیم. تو یہ باقاعدہ شریعت کے ساتھ اور صاحب کتاب کہلاتے ہیں. یہ خب یہ جو ہے وہ فرق واضح ہو گیا. لہٰذا اب یہاں پر ایک نقطہ سے بیان کر دوں یاد دہانی کے لیے کہ جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا جو جملہ تھا، وَأَرْسَلَ وَبَعَثَ عَلَيْهِمْ یا علیہم الرسول، کہ ان کی طرف رسول بھیجے، وَوَاتَرَ علیہم انبیاءُ، در پہ انبیاء بھیجے.
تو انبیاء کی کثرت 1,24,000 تعداد جو روایتوں میں بیان کی گئی، اور جو ہے وہ رسول جو ہے وہ ایک خاص ٹاسک کے ساتھ آئے، اور اولو العزم انبیاء جو کتاب اور شریعت کے ساتھ ہیں۔ اب یہ میرے لیے بھی فی الحال واضح نہیں کہ آیا ان 5 کے علاوہ بھی اور نبی صاحب شریعت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے یہ۔ خوب، اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں کہ انبیاء بعثت کے کیا فائدے ہیں۔ علماء کرام نے بعثت کے فائدوں کو بیان کیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ ابتدا میں ہم نے ایک جنرلی بیان کیا تھا، اور بس گفتگو کا تقریباً خلاصے کے طور پر آپ لے لیں، یا خلاصتاً ہم نے پہلے بیان کیا تھا، ابھی ممکن ہے تھوڑی سی زیادہ تفصیل آ جائے۔ سب سے پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ نبی آ کر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں جس چیز میں فائدہ مصلحت ہوتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے کیسے، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے آگے جا کر انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا چیز فائدے مند ہے؟ کیا چیز فائدے مند ہے؟ ہم تھوڑا بہت دنیاوی فائدوں کو احساس کر سکتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت، شاید وہ بھی، اسی کہ بہت ساری چیز ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، بس آپ کے لیے کیا چیز مفید ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا۔ کیا ڈاکٹر کو سب کچھ پتہ ہے؟ نہیں، اس کو بھی نہیں پتہ۔ یہ تو آج ریسرچ یہاں تک پہنچی ہے، آج سائنس یہاں تک پہنچی ہے، آج دنیا یہاں تک پہنچی ہے۔ کیا یہ سب انسان کی بھلائی؟ دیکھیں، فائدہ کسے کہتے ہیں؟ فائدہ یہ کہ انسان اس دنیا میں اچھی زندگی گزارے، اور جہاں تک ممکن ہو انسان کی زندگی طولانی زندگی ہو، سکون ہو، آرام ہو، بیماریوں سے پاک ہو، اس کا رزق کے اسباب مہیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دنیا، ہماری دنیا کی حد و حدود اتنی ہے، دنیا کی حد و حدود اتنی ہے، اور اس کے باوجود آج بیماریاں زیادہ ہے، آج موت، طویل عمر نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے، تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ آج ٹینشن ہے، ہائپر ٹینشن کا مریض ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے جو وہ کتنی کتنی بیماریاں ہیں۔ تو بہرحال اجمالی طور پر دنیا میں اور آخرت میں خاص طور پر جو انسان کے لیے منافع ہے، مصلحتیں ہیں، جس میں ان کے لیے فائدہ ہے، نبی کا کام کیا ہے کہ اس کو بتائے، اور یہ شریعت کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت وہ طریقہ، وہ راستہ کہ جس پر چل کر انسان اس سعادت مندی کو حاصل کرے، چاہے دنیاوی سعادت مندی ہو، چاہے اخروی سعادت مندی ہو۔ اب دیکھیں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں دنیاوی اعتبار سے، مثلا جو توکل ہے، خدا کی ذات پر توکل کرنا، ہماری ایک گفتگو بھی ہے جو شاید ممکن ہے آپ اس کو تلاش کریں تو مل جائے۔ توکل، یعنی توکل جو تعلیمات قرآنی، تعلیمات روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مطابق جو تعلیمات ہیں، اگر انسان اس کے اوپر چلے، اگر سنے نہیں، میری طرح بولے نہیں، دل میں اتارے اور اس کی روشنی میں چلے، انسان کی یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ ہم جنت کو ڈھونڈتے ہیں مال و دولت میں، ہم
ہم جو کہ وہ خوشیوں کو ڈھونڈتے ہیں اچھے لباس اور اچھے کھانے میں. بہرحال مفصل گفتگو ہے اس بات کے اوپر. لہذا دیکھیں خداوند متعال یہ نہیں بتائے گا کہ کچن میں جو وہ فلاں کھانا کس طرح بنے گا, کون سا کھانا تمہارے لیے اچھا ہے, کون سا کھانا تمہارے لیے برا ہے. نہیں, یہ کام نہیں نبی کا. اگرچہ بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ کون سی چیزیں مفید ہے, کون سی چیزیں مفید نہیں, کون سی چیزیں مفید نہیں ہیں, کھانا اس طرح کھاؤ. مثال کے طور پر جو وہ غذا یہ ہونی چاہیے, واہ 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 واہ, بہت ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کس طرح انسان اپنی زندگی, اپنی حیات کو جنت, آسائش سے پر اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنا سکتا ہے. یہ جو توکل ہے انسان, یعنی آپ توجہ کریں قرآن کی آیت. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, انسان جو کچھ کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے دل کے اطمینان کے لیے. اب اس کی تشریح مجھے ابھی فی الحال نہیں کرنی ہے. اپنے دل کے اطمینان کے لیے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ الا بذکر اللہ. ہم اطمینان کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کھیل میں, ڈراموں میں, فلموں میں, تفریح میں, ہنسی مذاق میں, یہی ڈھونڈتے ہیں نا ہم. قرآن سچ بول رہا ہے یا ہماری عقل صحیح کہہ رہی ہے؟ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ, آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر میں تمہارے دل کا اطمینان ہے. یاد رکھیے گا, پھر تکرار کر رہا ہوں, انسان جو کچھ کرتا ہے, جو کچھ آپ فہرست بنائیے اپنے 24 گھنٹے کے سارے کام, چاہے آپ اپنے لیے کر رہے ہو چاہے دوسروں کے لیے کر رہے ہو, لیکن در حقیقت آپ کر رہے ہوتے اپنے اطمینان کے لیے. کڑوی دوائی بھی کھاتے ہیں اپنے اطمینان کے لیے, اپنی نجات کے لیے, اپنی حیات کے لیے. انسان اپنی خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے, اولاد کے لیے بھی کرتا ہے تو اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے. کیوں پڑوس کے بچوں کے لیے وہ نہیں کرتا جو اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے؟ اس لیے میرا بچہ ہے, بس آپ کی خوشی ہے کنیکٹڈ. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ بس انسان اس کے لیے کرتا ہے نا. ہم مجازی اطمینان کو ڈھونڈنے جاتے ہیں جو عارضی طور پر ہوتا ہے, تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. مووی کتنی دیر کی ہوتی ہے, ڈرامہ کتنی دیر کا ہوتا ہے, کھیل کتنی دیر کا ہوتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اطمینان قلب ہے. ذکر سے مراد سبحان اللہ, اللہ اکبر نہیں ہے, یہ بھی ذکر ہے. وہ توکل علی اللہ, اپنی ذات میں خدا کے وجود کو اتارے ہیں, اللہ کی ذات پر توکل کو اتارے ہیں. یہ ہے دنیا کے منافع. یہ آخرت سے تو ریلیٹ نہیں کرتا ہے, اگرچہ 100% یہ انسان کمال کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا. یہ ہے خداوند متعال کی قدرت. آپ کی دنیا میں جس چیز کو باعث اطمینان سکون کے جو انسان کی زندگی کا محور اور اصل ہے, وہی چیز آپ کی سعادت ابدی اور قیامت کے آخرت میں جو کہ وہ اعلیٰ ترین قرب الہی کے اعلیٰ مقام تک آپ کو پہنچائے گی. یعنی توکل علی اللہ, ہم دنیا ہم آخرت, یہ ہے دنیا کے فائدے. یہ قرآن بتائے گا آپ کو, یہ انبیاء بتائیں گے, انبیاء کے اوصیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام بیان کریں گے. بس نبی کی مبعوث کرنے, انبیاء کے مبعوث کرنے کے فائدے جو بیان کیے کہ دنیا اور آخرت کے فائدے تو معلوم ہیں. اصلا انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی ہے جب تک شریعت نہیں بیان ہوگی, جب تک نبی آ کر دین کو نہیں بیان کرے گا کہ خدا کی رضا کس چیز میں ہے, خدا کی ناراضگی کس چیز میں ہے, کہ جس خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی کہ اگر رضا کا خیال رکھے تو قرب الہی کا سبب بنتا ہے, سعادت الہی ابدی کا سبب بنتا ہے, سعادت عالیہ کا سبب بنتا ہے, قرب عالی کا سبب بنتا ہے, اعلیٰ ترین مقام کا سبب بنتا ہے.
یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہے دنیا کا کوئی بہت بڑا سائنسدان؟ بو علی سینا، ارسطو، افلاطون، دنیا کے سارے فلسفیوں کو فلاسفر کو لے کر آ جائیں، یہ شریعت نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت صرف اور صرف ایک واحد راستہ کیا ہے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت مندی، مصلحتیں، فائدے، جس میں خداوند متعال نے دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے اس میں رکھے ہیں، یہ صرف اور صرف تعلیمات الہی اور تعلیمات انبیاء اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام کے روشنی میں ہی ملے گا انسان کو۔ اس کے علاوہ انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ انسان تجربے کے ذریعے سے اس کو نہیں سیکھ سکتا ہے، اس کو تجربے کے ذریعے سے نہیں سیکھ سکتا ہے، بلکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جیسے جیسے انسان دنیاوی ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے انسان ہر اعتبار سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ فقط یہ روزمرہ کی رنگینیاں، کل موم بتی تھی آج دنیا چمک رہی ہے، یہ ترقی ہے؟ صحیح ترقی ہے، انکار نہیں ہے یہ، لیکن یہ کون سی ترقی ہے؟ آیا اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی چیز کو قربان کرے گا؟ کبھی بھی قربان نہیں کرے گا۔ لیکن ہم ایسے غافل ہو چکے ہیں، یعنی ہمیں نہ دنیا کے فائدے معلوم ہیں نہ آخرت کے فائدے معلوم ہیں، اس لیے کہ دنیا کے دکھ رہا ہے ہمیں۔ یہ حب المال جو دنیا کی محبت ہے، حب نفس اپنی ذات کی جو محبت ہے، ظاہری اخلاق بہت نظر آئے گا، جو گزشتہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج بیان کیا جاتا ہے شوگر نہ کھاؤ کیونکہ اس میں مثال کے طور کیمیکل ہے، تو یہ کس نے بنائے تھے؟ فرشتے لے کر آئے تھے یا انسانوں نے بنائے تھے؟ کس لیے بنائے تھے؟ کمانے کے لیے۔ اور آپ جا کے آپ دیکھیں، یعنی آج جو ہے وہ براؤن بریڈ جو در حقیقت اصلی تھی وہ مہنگی ہے، جو کیمیکل بریڈ ہے، پتہ نہیں کیمیکل کہیں گے یا کیا کہیں گے، وائٹ بریڈ وہ سستی ہے۔ بھائی وہ تو اصلی ہے، اس میں کام کرنا پڑ رہا ہے، نہیں کیونکہ اس کے کسٹمر زیادہ ہیں اب اور پروڈکٹ کم ہے تو وہ مہنگی بکے گی۔ یعنی یاد رکھیے گا، یہ جو ہمیں بڑے حسین لوگ نظر آتے ہیں، خیر خواہ نظر آتے ہیں، یہ انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں۔ کس طریقے سے فنا کر دیا انسان کو، کس طریقے سے ختم کر دیا انسان کو۔ یہ تو صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم کیسے اسی لیے بابا خداوند متعال جو نبی کو بھیجتا ہے کسی مومن متقی پرہیزگار کو نہیں بھیجتا ہے، اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ اپنے برگزیدہ نبی کو بھیجتا ہے جس کی خود اس نے تربیت کی ہے، جس پر خداوند متعال 100% کانفیڈنٹ ہے، اسی لیے اس کو معصوم کہتے ہیں، خطا نہیں کرے گا، اشتباہ نہیں کرے گا تبلیغ دین میں، تبلیغ رسالت میں، حب النفس، حب المال نہیں ہوگا اس کے اندر۔ باقی بہت سارے مبلغین ہیں، علماء کرام کی، خدا علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر پہ بلند کریں، لیکن معصوم نہیں ہے۔ خدا کے برگزیدہ انبیاء، خدا کے برگزیدہ بندے، یہ انبیاء کی شکل میں یا اوصیاء اور ائمہ اطہار مسلم کی شکل میں، جو کسی لمحے بھی خدا سے غافل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص خدا کے بندے ہیں، خدا کو ان کے اوپر اعتماد تھا، خدا کے خاص بندے تھے، پھر خدا نے خاص تربیت کی ان کی۔ خدا ہمیشہ سے جو کہ وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، لہذا یہ نہ تجربے سے حاصل ہوگا نہ روز مرہ کی اولاً تجربے کے ذریعے سے اگر حاصل ہونے والی چیز ہو، اگر ہم مان بھی لیں تو جب تک تجربہ ختم نہیں ہوگا اس وقت انسانیت کی کون بقا کا ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ بس بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، لیکن چونکہ انسان کو چونکہ فطرت میں انسان کی کیا ہے، انسان کی فطرت میں انسان کی بقا، انسان کی صحت، انسان کی دنیاوی کمال، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔
لیکن اجمالی طور پر ہے، یہ واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، نہیں معلوم کہ کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ لہذا اگر خدا متعال نبی کو نہ بھیجے، انبیاء کو نہ بھیجے، تو دنیاوی فائدے اور خاص طور پر آخرت اخروی فائدے جو ہے انسان اس کو کسب نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اہم ترین فائدہ، صرف معلومات ہونا کافی نہیں ہے، صرف معلومات ہونا کافی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جس کو قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی، یعلمہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں بھی اس طریقے سے بیان ہوا، سورہ جمعہ میں بھی بیان ہوا کہ کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خالی علم کافی نہیں ہے بلکہ تزکیہ ہونا ضروری ہے۔ آج کتنے ہی لوگ آپ کے اطراف میں ملیں گے، بلکہ آپ کسی کو بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں، اسے پوچھیں کہ کیا تمہیں یہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ معلوم ہے۔ خود ہم اپنی دوسروں سے پوچھنے، دوسرے کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خلوت میں ہمارا خدا کے ساتھ کیا کردار ہوتا ہے، ہمارا خدا کے ساتھ کیا رشتہ اور کیا تعلق اور کیا سلسلہ رہتا ہے، کیا ہمارے پاس علم نہیں ہے؟ علم ہے، لیکن جو تزکیہ ہے، پاکی، یہ پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ یہ انبیاء کے ذریعے سے ہوگی، یہ ائمہ اطہار علیہم السلام کا کام ہے، یزکیہم، تزکیہ کرنا، پاک کرنا۔ یہ بناوٹی تزکیہ نہیں جو درگاہوں پر ہوتا ہے، یہ خواہشات نفسانی ہیں۔ ہماری بعض اوقات ہماری عبادتیں ہماری خواہشات نفسانی ہیں، یہ تزکیہ نفس نہیں ہے۔ صرف اور صرف نہ میں آپ کے بارے میں، نہ آپ میرے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، صرف اور صرف تزکیہ نفس وہ گارنٹیڈ ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روشنی میں ہے۔ میں اپنے تجربے سے جو وہ ایک عمل بیان کر دوں کہ تزکیہ نفس کے لیے بہترین عمل ہے، کہاں سے وحی ہوئی مجھے؟ قرآن و حدیث میں تو قرآن و حدیث سے دکھائیے، باقی کسی چیز کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا تزکیہ نفس، اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ اذ بعث فیہم من انفسہم، کیونکہ اگر ملائکہ فرشتے اگر آتے تو وہ تزکیہ نفس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پاک نہیں ہے، نہیں پاک تو ہے، لیکن انسان کے پاس ایک عذر ہوتا ہے، ایک ایکسکیوز ہوتا، بھائی یہ تو دوسری مخلوق ہے، لہذا ہم تو ان کے جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یقینی طور پر ہم انبیاء ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام تو بہت دور کی بات ہے، ہم خدا کے برگزیدہ بندے کے برابر نہیں بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے ہیں۔ یعنی ایک روایت معتبرہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، دیکھیں یہ پروٹوکول ہے انبیاء کا، یہ پروٹوکول ہے خدا کے برگزیدہ بندوں کا، کہ راوی حدیث صحیح ہے، دو حدیث تقریباً ایک ہی مضمون کی، امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا ابن رسول اللہ دعا کیجئے خدا مجھے رزق حلال عطا کرے۔ اچھا، روایتوں میں آیا کہ رزق حلال کی دعا کے لیے، رزق حلال کے حصول کے لیے دعائیں بھی آئی ہیں، لیکن اس روایت میں امام علیہ السلام ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کہا یا ابن حدیث صحیح سند ہے، جو ہم نے دیکھی تھی اس کے حساب سے سند بالکل معتبر، یا ابن رسول اللہ آپ ہمارے لیے رزق حلال کی دعا کیجئے۔ رزق حلال کی دعا کیجئے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت بڑی دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، خداوند متعال نے رزق حلال صرف اور صرف اپنے برگزیدہ انبیاء کے لیے قرار دیا ہے۔ پھر کہا یا ابن رسول اللہ کیسی دعا کروں؟ کہا رزق طیب کی دعا کرو۔ بس ہم جو رزق حلال کی دعا کرتے ہیں در حقیقت رزق طیب کی دعا کرتے ہیں، پاک رزق، حلال رزق، یہ خاص پروٹوکول ہے انبیاء کا۔ مزید انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو رہے گی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.